جی سر. اگلا سوال علی بھائی ذرا تھوڑا سا ٹف ہے. آپ اہل سنت کے ہاں مشاجرات صحابہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے وہ اس کو تو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اگر کوئی منصف مزاج آدمی بھی ایسی کوئی گفتگو کر دینا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے فوراً. اچھا یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. جب تک ان لوگوں نے کہانیوں پہ امت کو رکھا ہوا تھا نا، اس وقت تک یہ معاملات ان کے چلتے رہے. انہوں نے امت کو یہ بتایا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابیں بغیر سند کے جمع کی گئی ہیں، اس میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، یعنی مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، تو ایسی ایسی باتیں اس میں رافضیوں نے ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں کرنی چاہیے. جب ہم نے بخاری اور مسلم سے آ کے اور مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں سے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھ کے 200 احادیث جمع کی ہیں نا اور مشاجرات صحابہ پہ حدیثیں بتائی ہیں، تو اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ مشاجرات صحابہ تو بخاری مسلم لکھ کے گئے ہیں. اگر مشاجرات صحابہ ڈسکس کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑے رافضی تو بخاری مسلم ہے. اور اتنی سخت باتیں ہیں بخاری مسلم میں ہی. باقیوں کو تو چھوڑ دینا، باقیوں کو تو یہ یعنی صحیح کو بھی ضعیف کرنے کی کوشش کر دیں گے. میں کہتا ہوں صرف بخاری مسلم کی جو میں نے حدیثیں 5B میں لکھی ہیں نا، یہ صرف اپنے ممبروں سے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی بیان کر دیں، وہ بیان ہی نہیں کر سکتے. مشاجرات صحابہ تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا، وہ کتمان حق نہیں کرتے تھے. اس پمفلٹ کا آغاز ہی میں نے اس سے کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان ہدایت کے روشن دلائل میں سے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، نازل کی ہیں، اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی سوائے ہمارے اور ہم جیسے لوگ. الذین تابوا، جی ہم نے بھی توبہ کی تھی، ہم نے بھی یعنی فرقوں سے توبہ کی. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اصلاح کی. وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنا شروع کر دیا. تینوں کام کیے ہیں. فرقوں سے توبہ کی، 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنایا، اس کے بعد اپنی اصلاح کی کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے. وَبَيَّنُوا، بیان بھی کر دی. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسوں کی توبہ ہم قبول کر لیں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اور دوسری حدیث جو یہ تو آیت تھی نا، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سئل عن علم علمہ، جس سے کوئی ایسی علم کی بات پوچھی گئی جو اسے معلوم تھی، ثم کتمہ، اور اس کے بعد اس نے اس کو چھپا لیا، الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، تو ایسے شخص کو آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی کہ تو نے بات کیوں چھپائی. نعوذ باللہ من ذالک. اس میں کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں. میرا ایک کلپ ہے مولا علی علیہ السلام سے متعلق 5 جھوٹ، اس میں یہ کچھ صحابہ کرام کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. میں نے سب کچھ اس کی انجینئرنگ کر دی ہے، پر فی الوقت میں صرف حصول برکت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں. اور ایز اے ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، المتوفیٰ 235 ہجری. مسلم شریف میں 1500 حدیثیں آؤٹ آف 7563 امام ابن ابی شیبہ سے. امام ابن شیبہ ان کا وہ استاد ہے امام مسلم کا جس سے 20% مسلم شریف روایت ہے، اور اس کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب ہے، اردو میں بھی آ چکی ہے. آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث اور آثار ہیں. اس کا جو آخری چیپٹر ہے نا، اس کا نام ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہیں. پہلا باب ہے حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے قافلے کے بارے میں جو مولا علی کے خلاف نکلا. دوسرا باب انہوں نے باندھا ہے باب الصفین، صفین کے بارے میں. اور تیسرا باب النہروان، جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی. تو وہ تینوں جنگیں، حضرت معاویہ کے خلاف جنگ صفین، خوارج کے خلاف جنگ نہروان، اور عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جو جنگ ہوئی مولا علی کی، جنگ جمل، ان ساروں کے اوپر 187 احادیث اور اثاروں نے جمع کیے ہیں اور باب بنا کے کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے، باب بنا کے کیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے وہ مطلب آپ ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں، میں نے اس پہ میرا پہلے بھی کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ، 1 ملین کے قریب آلموسٹ لوگ دیکھ چکے ہیں. دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں. بے شک.
ہاں ہاں 1400 سال سے شیعان علی ماتم کر رہے تھے. اب انشاءاللہ قیامت تک ہماری ویڈیوز کے بعد آل امیہ کا ماتم جاری رہے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے وہ انہوں نے سچ, تو یہ اب ان کا ماتم ہے, ان کو کرنے دیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ماتم والی کلپ ہے نا, اس میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے, میری اس وقت آلموسٹ 41 پلس ایج ہو چکی ہے. جب ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے تھے نا, کالج لیول پہ, ہمارے ماں باپ, آپ لوگ بھی گواہ ہیں, ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے ہم کسی مکتبہ فکر کی مسجد میں یا ان کا جلسہ بھی اٹینڈ کریں. سنی شیعہ تو بہت بڑی تفریق تھی نا, یعنی ہم بریلوی تھے اس وقت کٹر, ہمیں دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی, اور خود بھی ماشاءاللہ اتنی ہمارے اندر نفرت پائی جاتی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ایمان کے منافی سمجھتے تھے اس کو. ٹھیک ہے, اب تو زمانہ ہی بدل گیا نا. کیوں؟ کیونکہ اب نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں, میں سادہ سا مسلمان ہوں, علمی کتابی بات کرتا ہوں. تو اس زمانے کے اندر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا دوسرے مکتبہ فکر ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو قادیانی پیدا ہوا نا, وہ پوری زندگی اگر یہی سوچے کہ قادیانی ٹھیک ہے, دوسروں کی بات میں نے نہیں سننی, تو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آنی تھی چیزیں جب تک ہم خود دوسروں کو سرچ نہ کرتے. سرچ کیسے کریں, نفرت ہی اتنی. لیکن آج زمانہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کچھ بھی ہے. ایک تو ہماری ینگ جنریشن کا دماغ تھوڑا کھل گیا ہے دنیاوی تعلیم کی برکت سے. دوسرا, فیس بک پہ سارے دوست ہیں, یوٹیوب کی ویڈیو سے ایک دوسرے کو شیئر کرواتے ہیں. اگر ایک کالج میں 50 کی کلاس ہے تو اس میں اگر 30 بریلوی ہیں تو 20 دیوبندی ہوں گے, تو 10 شیعہ بھی ہوں گے, اور وہ آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے, حدیثیں بھی ایک دوسرے کو شیئر کرائیں گے, کلپ بھی ایک دوسرے کے علماء کے کرائیں گے. تو ان کو تو اب مسجدوں میں یا ماموار گاؤں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ادھر ہی ایک دوسرے کو شیئر کروا رہے ہیں. پھر وہ جب سوال پوچھتے ہیں نا, تو وہ اپنے اپنے علماء سے جب جا کے باتیں کرتے ہیں, تو وہ ان کو جب یہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ کلین چیٹ آپ دے رہے ہیں نا. تو سر پھر وہ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یوٹیوب آپ ہماری کوئی رہنمائی کریں, ہمارے تو پابندی لگی ہوئی ہے یہاں پہ. تو وہ پھر الٹیمیٹلی جہاں کہیں بھی یہ باتیں ملتی ہیں وہیں پہنچیں گے نا, ہمارے پلیٹ فارم تک پہنچیں گے. پھر اللہ کے فضل جب پہنچتے ہیں, پھر وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابیں. تو یہ ٹوٹکے ہیں. کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دینا, کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے اسے رافضی کہہ دینا, کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو دیوبندی کہہ دینا, نبی علیہ السلام کی کوئی عقیدت کی بات کرے اسے بریلوی کہہ دینا, بدتی کہہ دینا. یہ ایک ادبی گالیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, تو ان گالیوں سے فکر نہ کیا کریں. یہ گالیاں سب کو پڑتی رہی ہیں. امام شافعی کا شعر تواتر سے اہل سنت کے ہاں نقل ہوا ہے, دیوان الشافعی ان کا اپنا بھی ہے. اس کی صحت کی ضرورت ہی نہیں سر, نہ کوئی سند کی ضرورت ہے, کیونکہ اہل سنت کے تمام محدثین اسماء و رجال کے امام تواتر سے اسے نقل کر کے آئے ہیں. وہ محدثین جن کے سامنے یہ اونچا سانس بھی نہ لیں, ابن تیمیہ اس نے بھی نقل کیا ہے, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. امام شافعی کہا کرتے تھے بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. ان کے شاگرد امام ذہبی اسماء و رجال میں امام ہیں, انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اچھا, اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں, سارے محدثین سے تواتر سے نقل کرتے ہیں. بلکہ شیعہ کے خلاف جب بھی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ فخریہ بتاتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کی اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی رافضی ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو رافضی اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں, ہم آپ کو شیخین کے اوپر تبرہ کرنے کی وجہ سے رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کی خلافت کے انکار کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ رافضیت کی ڈیفینیشن بھی ان لوگوں نے بدل دی ہے. یہ اتنے ظالم ہیں, ان سے پوچھیں کہ رافضی کون ہوتا ہے. ایک بندہ اس کے دفاع کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور اس کی جو یعنی زندگی میں واقعات بخاری مسلم میں نقل ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں, اس کو بیان کرنے والے کو یہ رافضی کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں کبھی بھی امیر شام کو ٹاپک بنا کے رافضیت کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. رافضیت کا مطلب اہل سنت کے ہاں ہوتا تھا شیخین کا انکار کرنا, ان کی خلافت کا انکار کرنا, ان پہ تبرہ کرنا. ان لوگوں کا تو یہ لیول ہی نہیں تھا کہ ان کو لوگ ڈسکشن کریں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن سے میں بہت اختلاف رکھتا ہوں, ان کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صدیوں سے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع یہی کرتے آ رہے تھے کہ یار انہوں نے بغاوت کی, ان پہ لعنت نہ کرو, ان کو فاسق نہ کہو, ان کو کافر نہ کہو, چھوڑ دو, ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی. ڈیفینسو موڈ میں رہتے تھے. یہ فضائل معاویہ کانفرنس تو اب شروع ہوئی ہے نا, یہ کہتے ہیں 5B کہاں سے آ گیا.
سر یہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے فضائل معاویہ کانفرنس آ گئی ہے. اگر فضائل معاویہ کانفرنسز پہلے ہوتی تھیں تو پہلے 5B پہلے ہی آ جانا تھا. یہ 5B آیا ہے اسی لیے ہے, تسی کٹایا ہے, ٹھیک ہے نا. خلافت و ملوکیت کہاں سے آئی تھی؟ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کب لکھی؟ جب خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی. محمود احمد عباسی نے, جو منکرین حدیث تھا اور محدثین سے بغض رکھتا تھا, اہل بیت کا دشمن تھا, اس کے جواب میں 1967 میں مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے. ہم نے بھی یہ جو ہے ناسبیوں کے رد میں لکھی ہے. ناسبیت تو مجھ سے پہلے دنیا میں پائی جاتی تھی, ان کو کوئی نہیں کہتا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 میں جب فتنہ اٹھایا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کو کسی نے نہیں سمجھایا. ہم نے جب جواب دیا ہمیں سمجھانے کے لیے, سارے یہ باہر آ گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کچھ کر رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا وہ جو چاہتے تھے. کنڈیم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے کنڈیم کیا تو ہماری پبلک کہے گی وہ غلط کہہ رہا ہے. حق میں اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ہمارے جیسے لوگوں سے بچ سکیں کہ دیکھیں ہم نے حق میں بھی تو نہیں بات کی, تو خاموشی تو ہے, تمہارے بارے میں خاموشی کر لیتے نا آپ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ٹکٹ میں کئی کے مزے لکھتے ہیں, یہ ماموں بناتے ہیں, ماموں والی پارٹی ہے نا, تو ماموں بناتے ہیں. تو علماء ماموں کیسے بناتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتے ہیں. تو ان کی باتوں کا ٹینشن نہ لیں. اچھا, ابن تیمیہ نے پیروڈی بھی کی ہے اس شعر کی. شعر تو یہی تھا, ان کان رفض حب آل محمد. اس نے کہا کہ ان کان نسبا حب اصحاب محمد, اگر اصحاب رسول کی محبت کا نام ناسبی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناسبی ہوں. یہ سر پیروڈی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور پیروڈی جو ہوتی ہے وہ پیروڈی ہوتی ہے, اس کے لیے اتنی کافی ہے کہ اسے پیروڈی کہا جائے, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے آپ پتہ ہے نا, وہ ہمارے وہ معین اختر بھی اس طرح کے وہ اوریجنل گانوں کے بھی نیگیٹو گانے بنا رہے ہیں, تو یہ بس نیگیٹو ایک گانا ہے, اس کو گانے کے طور پہ گائیں. یہ دنیا میں کبھی یہ معاملات نہیں رہے ہیں, یہ کبھی ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. بلکہ اہل سنت کے ائمہ تو یہی بات کرتے رہے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس لیے کہ حضرت علی ہی کنٹراورشل ہے اہل سنت میں. اہل سنت میں حضرت ابوبکر اور عثمان کنٹراورشل ہے ہی نہیں ہے. کون سنی ہے جو ان کو نہیں مانتا؟ مسئلہ یہاں پہ آ کے پڑتا ہے. اس لیے حدیثیں بھی انہی کے بارے میں, ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو حدیث ہے طبرانی کے اندر تو مرفوع روایت تو کمزور ہے, لیکن جو موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے, نبی الاسلام نے ان سے یہ بات کی تھی, اور حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. یعنی رافضی اور ناسبی. ہمیں صرف رافضیوں کا بتایا گیا تھا, ناسبیوں کا بتایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ جو بتا رہے تھے وہ خود تھے, تو انہوں نے کیوں بتانا تھا؟ جب کوئی پوچھ رہا تھا وہ کہتے تھے وہ خارجی ہوتے تھے نا, وہ ہیں. تو خارجی تو سن نسائی میں حدیث ہے قیامت تک رہیں گے. آج کی طرح خارجی وہ یہی لوگ ہیں, حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جو دفاع کرنے والے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا وتیرہ تھا. تو اب ویسے آپ کو کہتے ہیں جی کوئی یہ کو قیامت دن پوچھا جائے گا سوال, یہاں تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہے. سر پوچھا جائے گا. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے, شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے, لیکن اللہ سے اس حضور میں ملے, اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا, تو وہ دوزخ میں جائے گا. آپ کی نمازیں, داڑیاں, شلواریں, یہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے. بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ چیک کر لیں. میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں, آپ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے, نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو شام تک وہاں پہ گڑبڑنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. لو چیلنج ہے, میری ویڈیو تو تھوڑے بزرگوں کو نہیں ڈیلیٹ ہوئی, یوٹیوب حافظ اللہ نے تو نہیں کرنے دینی, میں خود ڈیلیٹ کر دوں گا اگر جھگڑا نہ شروع ہو, اسی وقت ہو جائے گا. اور اب اس کا وائس ورسا کہ اگر آپ یہ حدیث جعلی بنا کے لگا دیں کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا, 1 سال تک بھی لگی رہے کوئی انڈر ڈسکشن چیز آئے گی نہیں. یہ ہم تو پریکٹیکلی کر چکے ہیں.
اگر آپ کو یقین نہیں آپ کر دیں، میں کہتا ہوں یہ تو بہت ہے، آپ ٹیکسٹ بیچ کے دیکھ لیں، تو پھر ہم وہی جملہ بولیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں. ہم کب کہتے ہیں آپ انکاری ہیں؟ آپ اقراری کوئی نہیں ہے، ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا.